گا. دیکھیے ہم گفتگو بھی کریں گے, ہم جلسے بھی کریں گے, ہم باہر بھی نکلیں گے, اس کے بہت سے پیرائے ہوتے ہیں. احتجاج اگر آپ پوری دنیا جہاں میں دیکھیں تو وہ بہت طریقوں سے ہوتا ہے. احتجاج ایک لہر ہے جو اٹھتی ہے اور پھر بڑھتی ہے. ہم اس کو لے کر چلیں گے جب تک ہم واقعتاً پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی قائم نہیں کر لیں. سلمان اکرم راجہ صاحب, اس سے پہلے بھی متعدد بار آپ احتجاج بھی کر چکے ہیں, دھرنے بھی دے چکے ہیں, ریلیز بھی ہو چکی ہیں, امپیکٹ فل اس طرح سے ثابت نہیں ہوا جو کہ آپ لوگوں کے اغراض و مقاصد تھے جس کے لیے آپ کر رہے تھے. آپ کی بار کتنا امپیکٹ فل ہوگا؟ یہ چلے گا معاملہ, یہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہے. دیکھیے یہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ظلم کا نظام, جھوٹ کا نظام, فریب پر مبنی نظام دیر پا نہیں ہوتا. اس نے جلد بدیر گرنا ہوتا ہے, اور یہ نظام اتنا نحیف ہے, اتنے فاش جھوٹ پر یہ مبنی ہے. جو 8 فروری 2024 کو ووٹ پڑا, جس طرح اس ووٹ کو چرایا گیا, اس کو آپ نے کوئی بھی نہیں بھولا. اس نظام کا کوئی اخلاقی ڈھانچہ نہیں ہے, اس کی کوئی اخلاقی جڑیں نہیں ہیں. یہ نظام کھڑا رہ ہی نہیں سکتا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائے گا سلمان اکرم راجہ صاحب کہ جب بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے الٹیمیٹلی ٹیبل پر بات ہوتی ہے, مذاکرات سے ہی حل نکالے جاتے ہیں. وہ آئندہ کی بات ہے. یہ آپ لوگ کریں گے کہ ایک جانب ٹاک دوسری جانب فائٹ, یہ ہوگا؟ یہ خان صاحب کے حکم کے تحت ہوگا. جو بھی ہوگا اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ کوئی مثبت گفتگو کرنے کا کوئی ارادہ ہے انتظامیہ کا. اس وقت جو قوتیں پاکستان پر حاوی ہیں وہ سمجھتی ہیں ہم جبر سے, دھونت سے سب کچھ کر سکتے ہیں. ہم ان کو یاد دلانا چاہتے ہیں, ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ ایک زندہ حقیقت ہیں, ان کو دبایا نہیں جا سکتا. وہ کھڑے ہوں گے, اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں گے, گلیوں میں, کوچوں میں, میدانوں میں, ہر جگہ انشاءاللہ کھڑے ہوں گے, اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ بات ہوتی ہے یا نہیں. جو لوگ ہم نے دیکھا 26 نومبر کو کھڑے تھے لیکن ان کے جنازے اٹھے, FIR نہیں ہوئی سر. اگر اسلام آباد ہائی کورٹ سیشن کورٹ نے ریجیکٹ کر لی تھی تو ہائی کورٹ جانا چاہیے تھا, سپریم کورٹ جانا چاہیے تھا, جیسے عمران خان کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں. بڑی قیمتی جانے تھے. دیکھیے ہم گئے ہیں, ہم ایک ایک کے گھر گئے ہیں. ان خاندانوں پہ جو دباؤ تھا آپ تصور نہیں کر سکتے. جن لوگوں نے میڈیکو لیگل کرائے تھے, ایک مقدمہ بہت اچھا تیار ہو گیا تھا, وہ خاندان بھی بالآخر پیچھے ہٹ گیا. ان کی بچیوں کے گھروں پہ حملے ہوئے, ان کے سسرال والوں کو کہنا پڑا کہ خدا کے لیے آپ پیچھے ہٹ جائیں. میں کوئٹہ تک گیا, کوئٹہ سے آگے جو ہمارے جو شہداء تھے ان کے گھروں تک گیا. ہر جگہ یہی عالم تھا, جبر کا اور خوف کا. یہاں ہسپتالوں کا ریکارڈ تلف کر دیا گیا, میڈیکل لیگل رپورٹیں نہیں بننے دی گئیں. تو ایک ایسا حملہ ہوا اس دن پاکستان کے پورے نظام پر, شرافت پر, جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو بے یار و مددگار چھوڑا. لوگوں کو ہم نے ساتھ لے کر چلنا ہے. ان خاندانوں کی جو مجبوریاں ہیں, ان پر جو دباؤ تھا, اس کو ہم نے ساتھ لے کر چلنا ہے. جب خاندان والے یہ سمجھیں کہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے آگے بڑھنا, تو ہم نہیں کچھ کر سکتے. اس کے باوجود ہمارا استغاثہ سیشن کورٹ میں چل رہا ہے. لطیف کھوسہ صاحب نے گوہر صاحب کے ذریعے وہ دائر کیا ہوا ہے, وہ اس وقت موجود ہے. یہ بات ابھی ختم نہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی راستے واسطے بھی تو آپ لوگ بند کریں گے, ایسے بھی کوئی ارادے ہیں راستے بند کرنے کے حوالے سے؟ نہیں, میرے پاس ایسی کوئی تفصیل نہیں ہے. میرے پاس ایسی کوئی تفصیل عمل نہیں آیا. جی لایا عمل تک آپ عمل درآمد کریں گے. دیکھیں وہ تمام صوبائی صدور کے ساتھ ملاقاتیں ہو چکی ہیں, تمام کوآرڈینیٹرز کے ساتھ ملاقاتیں ہو چکی ہیں. جو لوگ صوبے میں بیٹھے ہیں, ضلع کی سطح پہ بیٹھے ہیں, پنجاب کے 4 ریجن ہیں, ہر ریجن کا اپنا اپنا صدر ہے, اپنی اپنی تنظیم ہے. میں یہ نہیں بتا سکتا کہ ملتان میں کیا ہوگا, اوکاڑا میں کیا ہوگا, فیصل آباد میں کیا ہوگا. یہ ہر علاقے کی جو ضلعی تنظیم ہے اس نے فیصلہ کرنا ہے. ایک عمومی بات ہے کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے, ہم نے باہر آنا ہے, اور یہ تمام احتجاج محمود خان اچکزئی صاحب کی سرپرستی میں ہونا ہے. تو یہ اعلان ہو چکا ہے. باقی یہ کہ اوکاڑا میں کیا ہوگا, جھنگ میں کیا ہوگا, میں نہیں آپ کو بتا سکتا. ہر صوبہ, ہر کوآرڈینیٹر اپنا اپنا لائحہ عمل خود طے کرے گا. صوبوں میں بالکل مختلف حالات ہیں, شہروں میں مختلف حالات ہیں. پنجاب کے حالات وہ نہیں جو سندھ کے ہیں, سندھ کے حالات وہ نہیں جو کوئٹہ یا بلوچستان کے ہیں یا خیبر پختونخوا کے ہیں. لہٰذا ایسا کوئی حکم جو ہے میری طرف سے جاری نہیں ہوگا. یہ تمام جو صوبائی صدور ہیں وہ خود اہلیت رکھتے ہیں, ان کا خود رابطہ ہے ضلع کی سطح پہ تنظیموں کے ساتھ. وہ اپنا جو لائحہ عمل ہے خود طے کریں گے. اور مقصد اس احتجاج کا یہ ہے کہ پاکستان کی عوام باہر نکلے, اپنے وجود کا احساس دلائے, اپنی آواز بلند کرے. یعنی سلمان اکرم راجہ صاحب عمومی طور پر یا بالخصوص کوئی پیغام, کوئی جو ہدایات نہیں دی جائیں گی, اپنے اپنے جو صدور ہیں علاقوں کے یا حلقوں کے وہی جاری کریں گے, ایسی آپ کوئی پریس کانفرنس کا عمل نہیں دیں گے؟ بالکل ایسی ہے. دیکھیں یہ بالکل ایک مثبت بات ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پورے ملک کے عوام جو ہے وہ امپاورڈ ہوں, پورے ملک کی جو تنظیمیں ہیں صوبے کی سطح پہ, ضلع کی سطح پہ, وہ امپاورڈ ہوں.
انہوں نے عوام کا ساتھ دینا ہے, عوام نے ان کے ساتھ باہر نکلنا ہے اور اپنے وجود کا احساس دلانا ہے, اپنے نظریے کا احساس دلانا ہے. اور صبح یا دوپہر کو جب لوگ نکلیں گے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کریں گے, راتوں کو شام کو اپنے گھر چلے جائیں گے, ون ڈے میچ ہوگا یہ, یا پھر اگلے دن پھر نکلیں گے, یہ معاملہ چلے گا, یہ معاملہ چلے گا, یہ پاکستان میں حقیقی آزادی کی تحریک ہے. وقفے کے ساتھ ہوگا احتجاج. دیکھیں یہ اپنے طریقے سے ہوگا, اس کا جو پیرایا ہے, اس کا جو طریقہ کار ہے, دیکھیں محمود خان صاحب اس کے سربراہ ہیں. عمران خان صاحب نے بالکل وضاحت کی ہے, پچھلی بھی جو ان سے میٹنگ ہوئی اڈیالہ جیل میں, جو وکلاء اندر گئے, انہوں نے بالکل سختی سے کہا ہے کہ اس تمام تحریک کے جو سربراہ ہیں وہ محمود خان اچکزئی ہیں. یہ تحریک لیڈ کرنا کوئی ایک دن کا معاملہ تو نہیں ہے نا. یہ تحریک میں نے عرض کیا یہ ہفتوں پہ محیط ہو سکتی ہے, یہ اس سے آگے چل سکتی ہے. تو وہ آئیں, وہ اپنے والد سے ملیں, وہ گفتگو کریں. اگر وہ پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں تو رہیں, وہ آواز اٹھانا چاہتے ہیں تو آواز اٹھائیں, ہم ان کا ساتھ دیں گے, بھرپور ساتھ دیں گے. اس حوالے سے شیڈیول ہے آپ لوگوں کے نہیں, پاس؟ کوئی شیڈیول اس وقت نہیں. سلمان ابراہیم صاحب یہ بتائیے گا جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں یقینی طور پر وہ سرنڈر کریں گے, کب کریں گے؟ یعنی وہ عدالت جا رہے ہیں. دیکھیں چترالی صاحب کا معاملہ ہے, ان کی اپیل جو ہے اب دائر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ان کے ساتھ جن لوگوں کو سزا ہوئی تھی ان کی اپیلیں کامیاب ہو چکی ہیں. ہم یہی سمجھتے ہیں عمر ایوب صاحب, شبلی فراز صاحب, جس طرح ان کو سزا دی گئی ہے, جس بانڈے انداز میں اور جس شہادت یا گواہی پر سزا دی گئی ہے, وہ ایک لمحے کے لیے نہیں ٹھہر سکتی وہ شہادت. کہا یہ گیا کہ 2 پولیس والے تھے, ایک چکری میں آ کے کھڑا ہو گیا عمران خان صاحب کے سرہانے یا ان کی کرسی کے پیچھے, اور اس نے کچھ سن لیا. ایک کہتے ہیں کہ میں کسی طریقے سے چھپتا ہوا ان کے ڈرائنگ روم میں زمان پارک میں داخل ہوں. یہ صرف 2 پولیس والوں کی گواہی پر پورا یہ ڈھانچہ کھڑا ہے 9 مئی کی سازش کا. ان 2 پولیس والوں کی گواہی کو پہلے سرگودا ATC رد کر چکی ہے, کہہ چکی ہے کہ یہ افسانہ ہے, کوئی ذی شعور اس گواہی کو قبول نہیں کر سکتا. اسی گواہی کی بنیاد پر اب 10 سال کی سزائیں دینا یہ صرف ظلم ہے. ہم اس کے خلاف عدالت بہت جلد